السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معید المسلمین ہائی اسکول سے میں انیس فاطمہ، جماعت نہم، مضمون تاریخ کے دوسرے سبق بھارت 1960 کے بعد کے واقعات، اس سبق کے دوسرے حصے کو لے کر حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں بھارت میں 1960 کے بعد کے واقعات و تبدیلیوں میں ہم نے 1970 تک کی تفصیلی معلومات حاصل کی۔ اس کے بعد دیکھیے 1980 کی دہائی۔ اس میں سب سے پہلے دیکھیے اندرا گاندھی کی موت۔ اس دہائی میں بھارتی سیاسی نظام کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ پنجاب میں سکھوں نے آزاد خالصتان کے قیام کے مطالبے کے لیے تحریک شروع کر دی۔ اس تحریک نے پرتشدد شکل اختیار کر لی۔ اس تحریک کو پاکستان کی حمایت حاصل تھی۔ 1984 میں امرتسر کے سورن مندر میں پناہ گزین یعنی پناہ لیے ہوئے انتہا پسندوں کو باہر نکالنے کے لیے بھارتی فوج کو بھیجنا پڑا۔ سکھوں کو یہ بات ناگوار گزری۔ محترمہ اندرا گاندھی کے محافظ دستے کے سکھ مخالفین نے انتقاماً یعنی بدلہ لینے کی غرض سے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسی دہائی میں الفا تنظیم کی قیادت میں ایک بڑی تحریک چلی۔ اس کے بعد دیکھیے راجیو گاندھی۔ 1984 میں راجیو گاندھی نے ملک کی زمام اقتدار سنبھالی یعنی حکومت کے کام کاج کو سنبھالا۔ اس دوران راجیو گاندھی نے بھارت کی معیشت اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں انقلاب لانے کی کوششیں کی۔ سری لنکا کی تمل اقلیتوں کے مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے پہل کی۔ اقلیت کے معنی ہے کسی ملک میں خاص گروہ جس کی تعداد دوسروں سے کم ہو۔ دفاعی اسلحہ اور خصوصاً بوفورس کمپنی سے طویل فاصلے کی توپوں کی خریداری کے سلسلے میں ہونے والی بدعنوانی یعنی بد انتظامی کے معاملے میں ان پر کڑی تنقید کی گئی۔ اس عہد میں سیاسی بدعنوانی ایک اہم انتخابی موضوع بن گیا اور عام انتخابات میں کانگریس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1991 میں انتخابات کی تشہیر کے دوران سری لنکا کی LTTE نامی تنظیم نے راجیو گاندھی کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد دیکھیے سیاسی عدم استحکام۔ اسلحہ بوفورس خریداری کے معاملے میں بدعنوانی انتخابات کا موضوع بن گیا اور عام انتخابات میں کانگریس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد مختلف سیاسی جماعتیں متحد ہوئیں اور جنتا دل کے وشوناتھ پرتاپ سنگھ ملک کے وزیر اعظم بنے۔ دیگر پسماندہ طبقات کے لیے تحفظات کی پالیسی ان کی نہایت اہم خدمات میں سے ایک تسلیم کی جاتی ہے۔ سیاسی جماعتوں کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے وہ زیادہ عرصے تک وزیر اعظم برقرار نہیں رہ سکے۔ ان کے بعد 1990 میں چندر شیکھر بھارت کے وزیر اعظم بنے۔ ان کی حکومت بھی زیادہ عرصے تک نہیں رہ سکی۔ اس کے بعد دیکھیے مسئلہ کشمیر۔ 1980 کے دہائی کے آخر میں جموں اور کشمیر میں بے چینی کا آغاز ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں کی شدت پسندانہ کارروائیوں کی وجہ سے کشمیری پنڈتوں کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ یہ مسئلہ پیچیدہ ہوتا چلا گیا اور اس نے انتہا پسندی کی شکل اختیار کر لی۔ اس کے بعد دیکھیے 1991 کے بعد کی تبدیلیاں۔ نہ صرف بھارت بلکہ ساری دنیا کی تاریخ میں 1991 کا سال اہم تبدیلیوں کا سال ثابت ہوا۔ سوویت یونین کا شیرازہ منتشر ہو گیا۔ شیرازہ منتشر ہونا یعنی ابتری پڑنا یا انتظام بگڑنا۔ اس کے بعد دنیا میں جاری سرد جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیے نرسمہا راؤ کی قیادت۔ بھارت میں PV نرسمہا راؤ کی قیادت میں سرکار نے ملکی معیشت میں کئی تبدیلیاں کی۔ اسی زمانے میں ایودھیا میں رام جنم بھومی اور بابری مسجد تنازع نے شدت اختیار کر لی۔ 6 دسمبر 1992 کو شدت پسندوں نے بابری مسجد کو شہید کر دیا۔ اس وجہ سے سارے ملک میں افراتفری کا ماحول ہو گیا۔ اس کے بعد 1996 سے 1999 تک کا عرصہ۔ 1996 سے 1999 تک کے عرصے میں لوک سبھا میں کسی بھی واحد سیاسی جماعت کو
اکثریت حاصل نہیں ہو پائی۔ اسی لیے اس عرصے میں کئی وزیر اعظم اقتدار میں آئے، جن میں اٹل بہاری واجپئی، ایچ ڈی دیوے گوڑا اور اندر کمار گجرال شامل ہیں۔ آخرکار 1999 میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت میں قومی متحدہ محاذ کی حکومت برسر اقتدار آئی۔ اٹل بہاری واجپئی 1999 میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت میں قومی متحدہ محاذ کی حکومت برسر اقتدار آئی اور اٹل بہاری واجپئی ملک کے وزیر اعظم بنے۔ اٹل بہاری واجپئی نے پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ 1999 میں بھارت نے مزید کئی جوہری تجربات کیے اور جوہری قوت کا حامل ملک ہونے کا اعلان کیا۔ 1999 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے تنازع پر کارگل علاقے میں جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں بھارت نے پاکستان کو شکست دی۔ تو بچوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اہم نکات کو ذہن نشین کیجیے۔ سبق کے آگے کی معلومات ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں حاصل کریں گے۔ خدا حافظ۔